اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج سورۃ البقرہ کے چھٹے رکوع کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 5ویں رکوع سے خطاب کا آغاز کیا وہ بنی اسرائیل سے ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل مصر میں آباد تھی۔ یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی جو بادشاہت قائم ہوئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور بعد میں ایسے لوگ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے جو کہ مشرک تھے، اور اس لیے بنی اسرائیل جو تھی وہ جانور یعنی بچھڑے کی پوجا کرنے کا مرض ان کے اندر شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں رکوع میں یہ فرمایا تھا کہ میرے ساتھ تمہارا ایک معاہدہ تھا کہ تم اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو گے اور اس کے اندر جو تذکرہ ہے اس کو یاد کرو گے اور اس کو نافذ کرو گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے، تو اس کو تم پورا کرو، اور جو میرا وعدہ تمہارے ساتھ ہے کہ میں تمہیں دنیا پر حکمرانی دوں گا، تسلط دوں گا، غلبہ دوں گا، وہ میں پورا کروں گا۔ اور پھر جو جو چیزیں وہ چھوڑ چکے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ اس رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام قوموں پر فضیلت عطا کی۔ اور پھر فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کسی کی کوئی نہ تو سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی فدیہ لے کر اس کو چھوڑا جائے گا، کہ فدیہ کوئی پیسہ دے دے، کوئی دولت دے دے، کوئی بھی چیز لے اس کی اعمال کے بدلے میں قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کو کہیں سے مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے اس دن سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں آ جاؤ۔ اور پھر چند ایک واقعات کا تذکرہ ہے، احسانات کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے میں نے تمہیں نجات دی۔ فرعون جو بادشاہ تھا وہ ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، اور اس کا ظلم اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور اپنے سامنے ساری قوم کو سجدہ کرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جرأت دکھائی، قوم ان کے ساتھ ملی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام قوم کو ساتھ لے کر مصر سے جزیرہ نما سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ درمیان میں سمندر ہے، تو سمندر کو کراس کرنے کے لیے کوئی کشتیوں کا انتظام تو تھا نہیں، نہ بحری جہاز تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کو سمندر کے اوپر ماریں۔ انہوں نے مارا تو اس کے اندر سے راستہ خشکی کا پیدا ہو گیا۔ پیچھے فرعون کی فوج جو ہے وہ چڑھائی کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، سمندر میں ان کو راستہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس میں سے گزارا، اور جیسے ہی سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سمیت کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے گزروا دیا، تو پیچھے سے فرعون بھی اس خشکی کے راستے پر آیا، اور جب درمیان میں پہنچا تو دونوں سائڈوں سے خشکی ختم ہو گئی اور سمندر دوبارہ چلنا شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، اور فرعون کی لاش کو آنے والی دنیا کے لیے ایک سبق بنا کر، نصیحت بنا کر جو ہے وہ محفوظ کر لیا، جو آج تک محفوظ ہے۔ یہ قوم پھر جزیرہ نما سینا میں جب پہنچی تو وہاں پہ تو دھوپ ہی دھوپ تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم کیا کریں، یہاں پہ تو دھوپ ہی دھوپ ہے، نہ کوئی کھانا کی چیز ہے، نہ کوئی پینے کی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے اور ان کے اوپر سایہ ہو گیا، تو سورج کی روشنی تقریباً ختم ہو گئی، یعنی وہ ایسا موسم ہو گیا کہ جس میں وہ آسانی سے رہ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ پانی کا انتظام کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے، اس کو آپ چٹان پہ ماریں۔ انہوں نے چٹان پہ مارا تو وہاں سے 12 چشمے مختلف جگہوں سے پھوٹ پڑے، جن کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کو علیحدہ علیحدہ چشمہ جو ہے وہ دے دیا گیا تاکہ وہ آپس میں لڑے نہ اور ہنسی خوشی رہیں۔
پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، اور من و سلوہ یعنی پرندے کا گوشت تھا اور دھنیے کی بیج نما چھوٹی سی روٹی ہوتی تھی، وہ کھاتے رہے 40 سال تک، مفت میں وہ کھانا کھاتے رہے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے، مزدوری کے، اور سکون سے رہے، پانی بھی پیتے رہے اور آرام سے اپنی سکون کی نیند سوتے رہے۔ جب 40 سال گزر گئے تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کی فرمائشیں شروع کر دیں کہ یہ ہمارا تو ان پر جو ہے وہ اب یہ گوشت کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، تو ہمیں تو کوئی سبزی ہونی چاہیے، اور فلاں فلاں دھنیا ہو تو گاجر ہو، مولی ہو، شلجم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر فلاں شہر میں چلے جاؤ اور اپنی ان چیزوں کے لیے تم محنت کرو، کوشش کرو، وہ مل جائیں گی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب جزیرہ نماء سینا میں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلوایا، اور اس لیے بلوایا کہ ان کو کتاب ہدایت دی جائے، جس کو ہم تورات کہتے ہیں، آسمانی کتاب ہے، کہ اس کے مطابق بنی اسرائیل اپنی زندگی کے فیصلے کریں اور اس کے مطابق زندگی کو بدلیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے، شب و روز کے لیے بلوایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم ہوا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے چند معتبر لوگ بھی بلوا لیں، اور انہوں نے 70 نمائندے بنی اسرائیل کے جو ہے وہ اپنے ساتھ بلا لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا ہوئی تو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، ہم نے تو اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو اب اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھ نہیں سکتے، چلیں آپ ان سے کہیں کہ جو پہاڑ ہے سامنے دیکھیں، اس کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اور اگر یہ برداشت کر گئے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی جب پہاڑ کے اوپر پڑی تو پہاڑ جو تھا وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر گئے اور ایسے لگا کہ جیسے مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا باری تعالیٰ میں تو اپنی قوم کے بندے لے کے آیا تھا، اب قوم کو واپس جا کے جواب کیسے دوں گا کہ بندے تو سارے مر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور جب واپس آئے کتاب لے کر تو ان کی جو قوم تھی وہ بچھڑے کو معبود بنا چکی تھی۔ یعنی وہ قوم جس نے موسیٰ علیہ السلام کی اتنی نشانیاں دیکھیں، جس نے نبوت کے اتنے معجزات دیکھے، اللہ تعالیٰ کے واضح پیغامات اور نشانیوں کو دیکھ کر بھی کہ ان کے سامنے سمندر خشک ہوا، وہ نکل گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر برباد ہوا، 12 چشمے پھوٹے، من و سلوہ اترا، بادل کا سایہ آیا، یہ ساری نشانیوں کے باوجود جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو 40 دن کے لیے ان سے علیحدہ ہوئے، یعنی کتاب لینے کی ضرورت میں، تو وہ لوگ بچھڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر سخت ناراض ہوئے اور اپنے بھائی جو ہارون علیہ السلام تھے ان کو ڈانٹا کہ یہ کیا کیا، اور ان کا کہ میں موسیٰ میں تو اپنی ذمہ داری دے سکتا ہوں، یہ قوم نے میری بات نہیں مانی۔ تو پھر حکم یہ ہوا کہ یہ قوم جنہوں نے بچھڑا بنایا ہے اور جنہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ ان کا کفارہ ہے۔ اور پھر انہوں نے قتل کیا اور پھر توبہ کی۔ پھر اس قوم کو حکم ہوا کہ ایک شہر ہے جس کا کوئی نام تو یہاں پہ مینشن نہیں ہے، جو تفسیرات میں لکھا ہے مختلف مفسرین نے کہ اسی جزیرہ نماء سینا کے آس پاس کا کوئی شہر تھا۔ اس میں کہا کہ تم اس شہر میں جاؤ، اس کو فتح کرو، اور اس میں حتتن کہتے ہوئے یعنی مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن انہوں نے اس شہر میں مغفرت کی بجائے جو ہے وہ تکبرانہ انداز اختیار کیا۔ تو یہ قوم جو ہے وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے جو احکامات تھے ان کو تبدیل کرتی رہی، اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہی، اور پھر اس کی ایک لمبی تاریخ بن گئی اور باتوں کو بدلتی رہی۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا، اور ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے، اور یہ پھر بربادی کی طرف گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے، اور مدینہ کے اندر اور مدینہ کے اطراف میں یہی قوم کثرت سے آباد تھی، یعنی بنی اسرائیل۔ تو ان کو یہ ساری باتیں جب سنائی گئیں تو وہ ان کو یقین ہوگا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے۔
ورنہ اتنی ساری باتیں تو ایک شخص جو ہے وہ مکہ کے رہنے والا یعنی عرب کے رہنے والا، جس میں عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ عرب کے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ مکہ کا رہنے والا شخص اگر یہ ایسی باتیں کر رہا ہے تو یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، اور اس لیے ان میں سے کچھ لوگ آپ کی بات پر ایمان بھی لے کے آئے، لیکن اکثریت جو تھی وہ آپ سے دور ہی رہی، نافرمانی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سازشوں سے بھی خبردار کرے جو بنی اسرائیل نے اسلام کے خلاف جاری رکھی تھیں اور جاری رکھی ہوئی ہیں اب تک، اور ان نافرمانیوں سے بھی بچائے جو انہوں نے کی اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جزاکم اللہ۔